نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اقلیتوں کا محافظ و پاسباں۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین، فرمایا اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیا کریمہ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا اور کس طرح کا سلوک روا رکھا جائے، اس حوالے سے جامع اور کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آفتاب اسلام کے طلوع سے قبل انسانی معاشرے کا ہر طبقہ اپنے ہی سماج کے طاقتور اور مقتدر گروہ کے ظلم و ستم کا شکار تھا۔ اقلیتوں کا کوئی حق مسلم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائٹی کے اقلیتی افراد کو معاشرے کے اکثریتی افراد کے برابر حقوق عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتوں کی جان، مال اور عزت و ناموس کو محفوظ کیا اور ان کے انسانی اور مذہبی حقوق کو ریاست مدینہ کے آئین کا حصہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی روشن تاریخ میں اقلیتیں بغداد و اسپین، شام و بر صغیر، حتیٰ کہ ہر دور مسلم میں ریاستی امور میں شریک رہی ہیں، اور یہ اقلیتیں اسلامی مملکت کی اعلیٰ ترین ذمہ داریاں نبھاتی رہی ہیں۔ بلا شبہ اسلام نے ہر دور میں انسانی معاشرے کو اعلیٰ قدروں سے نوازا ہے۔ اسلام نے ہر انسان سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ کوئی ایسا ضابطہ اسلام نے کبھی بھی اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیا جو انسانی عظمت کے منافی ہو۔ اسی وجہ سے اسلام نے بنیادی انسانی حقوق میں اقلیتوں کو حقوق کے باب میں مسلمانوں کے برابر اور مساوی ٹھہرایا ہے، اور اقلیتوں کو اسلام نے سب سے بڑا حق لا اکراہ فی الدین کا عطا کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے کسی بھی اقلیتی ممبر، کسی بھی غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام
قرآن نے دعوت اسلام کے باب میں دیا ہے کہ اس دعوت اسلام کو ہر دور میں انسانی ذہن اور انسانی سوچ کے مطابق اس طرح پیش کرو کہ انسانوں کی عقول، ان کی فہم و بصیرت اور ان کے اندر کی قبولیت حق کا داعیہ انہیں اسلام کی روشن تعلیمات کی طرف عقلی طور پر از خود مائل کر دے، اس لیے کہ اسلامی دعوت کی یہی خصوصیت ہے۔ قرآن نے سورہ البقرہ میں واضح کیا، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کیا ہے؟ اسلام ہر دور میں زمانے کے طاغوت اور معبودان باطلہ کے انکار کا نام ہے، اور اللہ کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو اس طرح اپنانے کا نام ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اسلام پر ثابت قدم ہوتا چلا جائے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ خوب جاننے اور سننے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ جو مسلسل دین کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں اور جنگ و جدال کا ماحول بپا رکھتے ہیں، قتل و غارت گری کی ہر صورت کو اپنائے رکھتے ہیں اور ظلم و ستم کی ہر روش کو اپنی حیات کی شناخت بنائے رکھتے ہیں اور امن و سلامتی کی ہر کاوش کو خراب اور برباد کرتے رہتے ہیں، اور اسلام دشمنی ان کی راسخ عادت اور طرز حیات بن جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ ظالم لوگ ہیں۔ اب ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور طریقے زیست یہ ہے، ارشاد فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے ہمارے لیے ہمارا دین۔ وہ غیر مسلم جو اسلامی معاشرے کے ایک ذمہ دار اور پرامن شہری کے طور پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں، اسلام اس کو ایک مسلمان کے برابر اور مساوی انسانی حقوق کی نہ صرف ضمانت دیتا ہے بلکہ ان کی یقینی فراہمی کو عبادت قرار دیتا ہے۔ جو معاشرہ اور سوسائٹی جو حاکم و فرما روا کسی غیر مسلم پر ظلم و ستم کرے اور اس کے حق کو غصب کرے اور اس کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا کرے اور اس کی کمزوری کی بنا پر اس کی چیزوں پر قبضہ کرے، تو وہ اپنے اس دنیاوی ظلم کا حساب کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ضرور دے رہا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس غیر مسلم کے مستغیث اور وکیل اللہ کی بارگاہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس لیے سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من ظالم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیرہ او قال خاصمہ یوم القیامہ، رواہ ابی داؤد فی سننہ۔ فرمایا آگاہ رہو، جس کسی شخص نے کسی معاہد اقلیتی فرد پر ظلم و ستم کیا یا اس کا کوئی حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف و ذمہ داری دی
یا اس کی مرضی کے خلاف اس کی کوئی چیز زبردستی لے لی تو بروز قیامت فرمایا میں اس کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کر اس کا استغاثہ کروں گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ارشاد رسول مسلم معاشرے کے ہر فرد کو اور ہر صاحب اختیار اور ہر مقتدر کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی اقلیتی فرد کو اپنی اکثریتی طاقت کی بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائے، اور اس اقلیتی فرد کا کوئی انسانی حق تلف نہ کرے اور نہ غصب کرے، اور نہ ہی اس کو کسی ناروا بوجھ کا نشانہ بنائے، اور نہ ہی اس کی رضا اور رغبت کے بغیر اس کی کوئی محبوب و پسندیدہ چیز ہڑپ کرے۔ ایسا ظلم کرنے والا قومی اور مقامی حاکم اور عام شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، اور رسول اللہ کے سامنے وہ قیامت کی روز شرمندہ ہوگا اور اپنے مجرمانہ فعل پر اللہ کی پکڑ اور عتاب کا مستحق ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غیر مسلموں کو اسلامی معاشرے میں پرامن زندگی گزارنے کا مکمل حق ہے۔ وہ اسلامی شعار کی تعظیم و احترام کریں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، جس ملک اور ریاست میں وہ بستے ہوں اس کے قانون اور آئین کی پابندی کریں، اور اس ملک کے عام شہریوں کی طرح ہر اجتماعی ضابطے اور قانون کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور اپنے اقلیتی فرد ہونے کا کوئی ایسا استثنائی فائدہ حاصل نہ کریں جس سے اکثریت کے اعتقادی اور ایمانی جذبات مجروح ہوں، اور اس اقلیتی طبقے اور اس اقلیتی فرد کا کوئی عمل اکثریتی طبقے کے لیے اشتعال انگیز نہ ہو۔ وہ اقلیتی طبقہ جس طرح اپنی مذہبی آزادی پسند کرتا ہے، اسی طرح وہ اکثریتی طبقے کی مذہبی آزادی میں بھی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کرے۔ جس طرح وہ اپنی مقدس کتابوں اور اپنی مذہبی عبادت گاہوں اور اپنے چرچوں اور اپنے مندروں کا احترام کرتا ہے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے اعتقادات، مذہبی تقدسات کا احترام کرے، اور قرآن حکیم کا اسی طرح احترام کرے جس طرح اپنی مذہبی کتاب کا احترام کرتا ہے۔ مسلمانوں کے نبی اور رسول کا اسی طرح احترام اور تعظیم کرے جس طرح اپنی مذہبی شخصیات، بھگوان، اوتار کا احترام کرتا ہے۔ اور اس حاضرین گرامی قدر، اسلام اپنے مسلم معاشرے میں بسنے والے ہر غیر مسلم سے یہ کہتا ہے کہ ہر دوسرے انسان کے مذہبی اور اعتقادی مسلمات کا احترام کرو، اور اسی طرز حیات سے ہر کوئی تکریم و احترام اور بامی امن و سلام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جو غیر مسلم اس طرز حیات کے ساتھ اسلامی معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس غیر مسلم کی زندگی کو ختم کرنے والا اپنی آخرت کی زندگی سے، اپنے حصے سے جنت کی نعمت کو ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، رواہ امام بہقی فی سنن الکبریٰ۔ فرمایا جس کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم معاہد اقلیتی فرد کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی کل قیامت کے روز نہ پا سکے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، کوئی بھی مسلمان جو کسی بھی انسان سے اللہ کی دی ہوئی حیات چھینتا ہے اور اس کی حیات کو ختم کرتا ہے، تو وہ در حقیقت خود پر اللہ کی
نعمت جنت کا دروازہ بند کرتا ہے اور اللہ کے نافرمان بندوں میں خود کو شامل کرتا ہے، اور اس کا انجام طبقہ مغضوب علیہم کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو سب انسانوں کے لیے سراپا رحمت تھی اور ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کی بعثت ہی شان رحمت للعالمین کے ساتھ کی تھی اور کی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں اور جس فرد اور قوم میں انسانیت ہے اور انسانی اقدار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے انسان کامل بنایا ہے۔ آپ کے قول اور فعل کو، آپ کے خلق اور رویے کو، آپ کی عادت اور خصلت کو، آپ کی سیرت اور اسوہ کو قیامت تک سب انسانوں کے لیے حجت کاملہ بنایا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ضمانت دی ہے کہ دنیا کے کسی انسان کا قول رسول اللہ کے قول سے اعلیٰ نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی انسان کا فعل رسول اللہ کے فعل سے ارفع نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کا خلق رسول اللہ کے خلق سے افضل اور برتر نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کی طرح قیامت تک تمام انسانوں کے لیے حجت نہیں ہے، جس کا چیلنج باری تعالیٰ نے سارے انسانوں کو یوں دیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی ہے، اور ان کے احسان کو یاد رکھا ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم کی ہے، اور ان کی مہمان نوازی از خود اپنی سیرت کا نمونہ فراہم کرتے ہوئے مہمان نوازی خود کی ہے۔ اور یہ اس وفد کی بات ہے جو حبشہ کی سرزمین سے آیا تھا، وہی حبشہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پہلی ہجرت اسلام کی تھی۔ اس وفد کے لوگ مذہباً عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور ان کی مہمان نوازی کی ڈیوٹی عام وفود کی مہمان نوازی سے ہٹ کر از خود انجام دی۔ صحابہ اکرام نے مہمان نوازی کے اس خصوصی اہتمام کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اقافعہم، رواہ امام بہقی فی شعب الایمان۔ فرمایا اس وفد کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے اصحاب کی خوب مہمان نوازی اور تکریم کی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں بذات خود ان کی تعظیم و تکریم اور مہمان نوازی کروں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر و بلائی کا سبق امت کو یہ عطا کرتی ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس وفد کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور اس وفد میں شامل مسیحی حضرات اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کی ایک جانب مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی ساری مذہبی عبادات ادا کرتے رہے اور مسلسل ان کو بجا لاتے رہے۔ آیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عالم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے یہ واقعات اور یہ نمونہ ہے عمل ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے رہے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا اور کس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا فیض تمام اقوام غیر مسلم بھی حاصل کرتی رہی ہیں۔ مکہ اور طائف کے مشرکین جنہوں نے ابتدائے اسلام سے لے کر مدینہ منورہ کی ہجرت تک اور ہجرت کے بعد مسلسل
میدان حرب سجائے رکھنے کی کوششیں اور سازشیں کی تھیں، جو فتح مکہ تک ہر لمحہ آپ کی جان کے دشمن تھے اور دین اسلام کے خلاف مسلسل برسر پیکار تھے۔ جب آپ نے ان پر فتح مکہ کے موقع پر غلبہ پا لیا تو آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، آپ فاتح تھے، وہ مفتوح تھے، آپ حاکم تھے، وہ محکوم تھے۔ آپ کے اشارے ابرو کی دیر تھی، کفار و مشرکین کی گردنیں زمین پر آنی تھیں۔ اس موقع پر کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کے سارے واقعات بھی سامنے تھے، ان کی ساری عداوتیں بھی عیاں تھیں، ان کی تمام صفاقانہ حرکتیں بھی یاد تھیں، ان کے ظلم و جبر کی ساری داستانیں بھی نمایاں تھیں، ان کے ہر سردار اور ان کے ہر قبیلے کے ایک ایک شخص کی مخالفت بھی ظاہر تھی۔ فتح مکہ کا دن ان کی کل داستان عداوت کو کھول رہا تھا، مگر کس قدر عظیم صبر تھا، کس قدر بے پناہ تحمل تھا اور کس قدر بے حساب قوت برداشت تھی۔ فتح مکہ سے قبل کے سارے واقعات سے مہاجرین اور انصار اچھی طرح آگاہ تھے۔ مہاجرین پر یہ سارے واقعات بیتے تھے اور انصار سارے واقعات کے سامنے اور گواہ تھے۔ اسی عالم میں فتح مکہ کے دن اچانک سردار مکہ جو ابھی تک دشمن اسلام تھے، ان کی قبولیت اسلام کا اعلان نہ ہوا تھا۔ اسلامی لشکر کے ایک انصاری کمانڈر سعد بن عبادہ کا ان کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ سعد بن عبادہ نے فضاؤں میں یہ نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، رواہ ابن حجر فی فتح الباری، فرمایا آج کا دن ہے ابو سفیان، سنو یہ لڑائی کا دن ہے، یہ بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب یہ آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک پہنچی تو آپ انتہائی غضبناک ہوئے۔ آپ نے لشکر اسلام کا علم حضرت سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، رواہ ابن حجر عسقلانی فی فتح الباری، کہ آج کا دن لڑائی کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن اللہ کی رحمت عام کرنے کا اور معاف کرنے کا دن ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے بے یار و مددگار، بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے، اپنی گردن کی کٹنے کی کھٹک لیے ہوئے، ہر فاتح قوم کے اپنی مفتوح قوم پر غضب ڈھانے کے تصور کے ساتھ، ایک غالب قوم کے اپنی مغلوب قوم کے ساتھ عبرتناک سلوک کرنے کے حوالے سے اور اپنی زندگیوں کے چراغ گل ہونے کے منتظر وجودوں نے یہ رحمت بری رحمت اللہ العالمین کی یہ آواز سنی، ہے کفار مکہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو ان سب نے بیک زبان کہا الرحم الرحم، مزید کہا ہمارے ساتھ وہی سلوک آپ کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی سلوک کی توقع ہے۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے لیے بولا تھا۔ فرمایا اے کفار مکہ سنو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، فرمایا جاؤ اے کفار مکہ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، تمہیں سب کو آزادی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت زندہ سب سے بڑا دشمن سردار مکہ ابو سفیان تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن حاصل ہو جائے گا، رواہ مسلم فی صحیح۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جو شخص بھی دار ابی سفیان میں داخل ہوتا چلا گیا وہ امن پاتا چلا گیا، اسے امان ملتا گیا۔ اسلام نے اپنے قانون کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے، دونوں کے لیے قانون کا مساوی درجہ دیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ عہد رسالت مآب میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کرنے کا ارتکاب کر لیا۔ قانون ہر کسی کے لیے مساوی ہونے کا اطلاق کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارشاد فرمایا انا حق من اوفا بذمتہ، رواہ بہقی فی سنن الکبریٰ، کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے بڑا اہم فرض ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاصاً اس غیر مسلم کے قتل کے بدلے میں مسلمان کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا، مگر قاتل کے خاندان نے مقتول کے ورثاء کو قتل کا معاوضہ دیت دے کر راضی کر لیا۔ جو اس بات کا علم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے مقتول کے وارث اس کے بھائی کو طلب کر لیا اور یوں ارشاد فرمایا لعلہم فضعوک او حرادوک، شاید قاتل کے خاندان نے تجھ کو ڈرایا ہے یا دمکایا ہے جس پر تم راضی ہوئے ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ معاملہ نہیں۔ اس نے کہا اس کے قتل سے، اس قاتل کے قتل سے میرا بھائی تو اب واپس آنے والا نہیں ہے، البتہ ان کی دیت دینے سے اس کے پسمان کی کسی حد تک کفالت ہو جائے گی، اس لیے اپنی مرضی سے اور بغیر کسی دباؤ کے ہم نے دیت لینا قبول کیا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ تمہارا اختیار ہے، تم اپنے معاملے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو، جبکہ ہماری حکومت کا غیر مسلم کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے یہ اصول ہے من کان لہ فی ذمتنا فدمہ قدمنا ودیتہ کدیتنا، رواہ بہقی فی سنن الکبریٰ۔ فرمایا جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہو اس کا خون ہمارے خون کی طرح محترم ہے، اس کی دیت اسی طرح ہے جس طرح ایک مسلمان کی دیت ہے۔ اور اسی سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فقہی اصول اخذ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا دیت الیہودی والنصرانی والموجوسی مثل دیت الحر المسلم، رواہ عبد الرزاق فی المصنف۔ یہودی فرمایا یہودی، عیسائی اور موجوسی کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کی طرح اسلامی ریاست میں برابر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا فَقَتَبَ فِيهِ عمر بن خطاب ان يدفع الى اولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عافوا فدفع الى ولی المقتول الى رجل فقتله، رواہ بہقی فی سنن۔ آپ نے فرمایا قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا جائے، اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو اسے معاف کر دیں۔ بس مقتول کے ورثاء نے اس قاتل کو قتل کر دیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، غیر مسلموں کو تمام داخلی اور خارجی مظالم سے بچانا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ حق کے تحفظ ہی حق کے زیست ہے۔ اگر کوئی ملک غیر مسلم شہری پر چڑھائی کر دے اور اس کو قتل سے بچانے کے لیے ہر ممکن اسلامی لشکر کو نکلنا ہوگا اور اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک دینا مسلمانوں پر واجب ہوگا، اس لیے کہ اس شخص کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی جان کی حفاظت کی غفلت، اس کی جان کی حفاظت سے غفلت ہرگز نہیں برتی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہے کہ غیر مسلموں پر ظلم کو روکنا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر اور حکومت وقت پر فرض ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ اسلام انسانی معاشرے میں عارضی شعور کے عقل و فکر کو اہمیت دیتا ہے اور احترام آدمیت کی بنا پر اس کو شرف و فضیلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق عقل و استدلال کی صلاحیت رکھتا ہے
اور اپنے اقوال و اعمال میں قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اس لیے ہر انسان بنیادی انسانی شرف کی بنا پر واجب الاحترام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے باب میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کے گہرے نقوش ہمیں رسول اللہ کی سیرت اقدس اور اس کے عملی نظائر سے بے پناہ میسر آتے ہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ساری انسانیت نے روشنی پائی ہے اور پا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کے بارے میں جو عملی مسائل، جو عملی امثلہ اور مثالیں قائم کی ہیں، اس سے بہتر کوئی عملی مثال نہ کوئی انسان آج تک کسی بھی معاشرے میں پیش کر سکا ہے اور نہ پیش کر سکے گا، اور اسی طرح نہ کوئی حکومت پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عام انسانی معاشرے میں آج بھی انسانیت کے اجتماعی اصول میثاق مدینہ سے لیے جاتے ہیں، خلافت راشدہ کے عملی نظاہر کا مطالعہ کر کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کے اسلامی ادوار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کبھی شام و بغداد کی حکومتوں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی مصر و اسپانیہ کی سلطنتوں کی طرف نظر کی جاتی ہے، کبھی ترکی و ہندوستان کے حکمرانوں کے اصول حکمرانی کو پرکھا جاتا ہے۔ تاریخ کا لمحہ موجود ماضی کے اوراق کا مطالعہ کرتا ہے، مستقبل کے لیے کوئی سبق اور کوئی عمل کشید کرتا ہے۔ آج کے حال والے اور آج کے مستقبل والے کل یہ خود ماضی کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر دور کے مسلم معاشرے کے ماضی کے اوراق گواہ ہیں کہ غیر مسلموں کو اسلامی معاشرے میں ہر دور میں بڑی حد تک انسانی حقوق حاصل رہے ہیں، اور ان کو وہی حقوق حاصل تھے جو اس وقت مسلمانوں کو حاصل تھے۔ غیر مسلموں کی جان و مال کا ہر دور میں نہ صرف احترام کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قانونی تحفظ بھی حاصل تھا۔ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ لا اکراہ فی الدین کا قرآنی اصول ہر دور مسلم میں کامل طور پر نافذ رہا ہے۔ اس کی عملی مثال خود برِ صغیر پاک و ہند کی زمین ہے، جہاں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، مگر آزادی پاکستان اور تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں کی کل آبادی صرف 10 کروڑ تھی، جبکہ ہندوؤں کی کل آبادی 36 کروڑ تھی۔ اگر جبراً اسلام پھیلایا ہوتا تو آج ہند میں ہندوستان کا وجود تک نہ ہوتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے ہر مذہب کے ماننے والے کے وجود کو تسلیم کیا ہے، اور دعوت اللہ کے دینی ابلاغ کے بعد بھی اگر کوئی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو اس کا یہ اصول دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرے لیے میرا دین۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام دوسرے مذاہب کے مذہبی اعتقادات کا احترام کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کرے اور ان کے مذہبی تقدسات کا استہزاء کرے، اور ان کی مقدس کتابوں اور ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کرے، اور کسی بھی مذہب کے بانیان اور ان کی مقدس شخصیات کے خلاف زبان تہمت دراز کرے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں بسنے والی اقلیتوں کے بھی ایک ایک فرد پر لازم ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے حوالے سے ملکی قوانین کی پابندی کریں، کسی بھی مذہب اور اس کے بانی اور ان کے تمام تر مذہبی تقدسات کی بے حرمتی نہ کریں، اور اپنے فعل بد اور غیر قانونی عمل کو اقلیت کے قالب میں ڈال کر اپنی مظلومیت کا وویلا نہ کریں۔ اسلامی ریاست میں کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہے، خود حاکم وقت بھی قانون کے ماتحت ہیں۔ قانون کا احترام ہر شہری کا اولین فریضہ ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جب کوئی برا عمل اور غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل
ہمارے سامنے آتا ہے۔ رد عمل کبھی قانون کے دائرے میں ہوتا ہے اور رد عمل کبھی جذبات کی اشتعال انگیزی میں ہوتا ہے اور کبھی حالات کی ناسازگاری میں ہوتا ہے اور کبھی قانون کی کمزور عملداری میں ہوتا ہے اور کبھی کسی مقامی حاکم اور انتظامیہ کی غفلت اور کمزوری سے ہوتا ہے اور کبھی عوام کی بے سمجھی اور بے شعوری کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور یہ رد عمل ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ کوئی بھی رد عمل جب بھی ہوتا ہے تو حاضرین گرامی قدر اس کا کوئی نہ کوئی یقیناً پس منظر ہوتا ہے، اور اس رد عمل کے حق میں پھر ہر کوئی بات کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر معاملے اور مسئلے کی اصل اور جڑ تک پہنچا جائے تو ایسے قومی سطح کے سانحات پیش ہی نہیں آنے چاہیے، اس لیے کہ یہ قومی سانحات اور یہ دل خراش واقعات قوم اور ملک کو ساری دنیا میں بدنام کرتے ہیں اور ہر عمل کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو بدنام کرتے ہیں اور اس عمل کے ساتھ وابستہ نظریہ و فکر کو کمزور کرتے ہیں اور اسلام کی روشن تعلیمات کو داغدار کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قومی سطح کے واقعات اور سانحات پوری قوم کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہمارے مقتدر ادارے اور ہمارے احباب بست و کشاد ایسے اقدامات کریں کہ ملک و قوم اور اسلام کی آنچ پر کوئی حرف نہ آئے اور اس قوم و ملک میں ہر آنے والا دن عزت کا دن ہو، قوم کے لیے رفت کا دن ہو، اس کا ہر قانون انسانیت کے احترام کا اور انسانیت کی سرفرازی کا ہو۔ اس ملک کا بسنے والا ہر انسان دوسرے انسان کا احترام و اکرام کرے اور اس کا ہر باسی دوسرے کے لیے محبت و مودت کا پیکر ہو۔ ہر کوئی عزت کے ساتھ اس ملک میں جیے بسے اور دوسرے کو عزت کے ساتھ جینے دے اور جینے کا حق دے۔ اختلاف فکر و نظر ملک و قوم اور اسلام کی عزت و عظمت کے لیے ہو، اسلام کی ترقی اور خوشحالی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور رفت کے لیے ہو۔ اختلاف فکر و عقیدہ ایک دوسرے کی برداشت کے لیے ہو۔ ساری دنیا اختلاف عقیدہ و فکر کے ساتھ آج آباد ہے، ہمیں بھی ایسے ہی آباد رہنا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے پیارے وطن کے لیے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ وطن ہمیشہ آباد رہے، ہمیشہ شاد رہے، اس لیے کہ ہے میرے پیارے وطن، ہے میرے پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا، پر نور عزم میرا ہے قوی، میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے، تو شیریں ہے سخن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے پھولوں کا سہانا گلشن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کہو دمن، ہے میرے پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔